اب کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات کا بھی ایکسیپٹ کیا جائے کہ ماضی میں ہمارے ہاں مہم جوئی ہوئی نا, جو سو کالڈ فاتح کابل ہو گئے, کتابیں لکھتے ہیں اب ہمارے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ڈی جیز اپنے کارنامے بتاتے ہیں, یعنی وہ تحریک آزادی اور خود مختاری تحریک میں بھی اپنا بڑا فعال کردار رہتے ہیں. اول تو حتیٰ کہ یہ کہ ایک زمانے میں تو جمہوریت کے بھی چیمپئن وہ لوگ ہونے لگے تھے. تو آج ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں نا اس کے, محترم ہلالی صاحب. جی بالکل بھگتنے پڑ رہے ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا, بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور اس لیے میرے خیال میں جب پرائم منسٹر نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نو مور جو ہم کہنا چاہتے تھے, مگر اس کا مطلب تھا نیور اگین. ہم پھر ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے کہ دوسرے لوگوں کے جنگوں میں ہم جا کے مبتلا ہوں, شریک ہوں, یا اگر جنگ ہوتا ہو ہم کچھ سائیڈ لیں. بالکل غلط بات ہے, اور انہوں نے واضح بتا دیا کیوں. ایک اور ہم پر تلوار لٹک رہی ہے اور وہ ہے گرے لسٹ کی. یعنی ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے کہ پاکستان نے وہ لوگ جو یہاں پر ملیٹنسی کرتے تھے یا کرواتے تھے وہ واقعی جو ہیں 1 2 4 بڑی جو لسٹ دی ہے اور اس میں ہم نے کچھ اقدامات کیے. دیکھنا یہ ہے کہ کل اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہوگا. اور ویسے تو کشمیر میں بھی بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں گرے لسٹ کے حوالے سے یورپی یونین کی کنٹریز کو, کہ ہاں واقعی جو 1 2 3 4 5 انہوں نے شرائط رکھی تھی. اور ہو سکتا ہے یہ میری لاؤڈ تھنکنگ ہو, لیکن کل جو دھماکہ ہوا ہے ٹائمنگ کا, ہم نے تھوڑے عرصے تو محتاط کیا, بعد میں یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ حافظ سعید صاحب کے گھر پہ دھماکہ ہوا جو امریکہ کو مطلوب ہیں, ہائی پروفائل ٹیررسٹ کشمیر کے حوالے سے سمجھاتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ. بہت شکریہ مجاہد صاحب اس سوال کا. دیکھیں جہاں تک فیٹف کا معاملہ ہے, یہ بین الملکی ایک جو ہے میکنزم ہے جس کے ذریعے جو دہشت گردی کے خلاف اس کے ساتھ جو منسلک فائنینسنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے مختلف اقدامات ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی بھی ملک اپنی ہمت اور بساط کے مطابق وہ تمام کام کرتا ہے جس میں قانونی لیجسلیشن سے لے کے ان کے علاوہ مختلف میکنزمس کو سیکیور کرنا ہے. پاکستان جس جگہ پہ ہے ترقی کے لحاظ سے, اور جتنی تیزی سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو 27 نکات دیے تھے ان میں سے تقریباً 26 جو ہیں پاکستان نے اس کے اوپر بڑی حد تک جو ہے اس کے اوپر نہ صرف کام بھی کیا ہے لیکن بڑی تندہی سے کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے کچھ چیلنجز ہیں جو شاید آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس اس وقت ذرا جو شرح خواندگی ہے وہ بہت نیچی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی اس وقت جو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ صرف 17% ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کے انفارمل جو نیٹ ورکس ہیں, یہ انفارمل جو آپ کی اکانومی ہے وہ بھی آپ کے ملک میں موجود ہے. اس لیے کچھ چیزیں تو آپ کے لیے ممکن ہیں, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑی سنجیدگی سے دہشت گردی کے خلاف وہ تمام اقدامات کرنا چاہتے ہیں, بالخصوص اپنے سسٹم کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اوپر تلوار ڈالی گئی ہے, یہ پاکستان کے اوپر کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں 2010 کے اندر بھی اس وقت ایشیا پیسیفک گروپ میں ہندوستان اس کی سربراہی کر رہا تھا, اور جس وقت 2019 میں اس پاکستان کو دوبارہ جو ہے اس جو ہے گرے لسٹ میں ڈالا گیا, اس کے اندر بھی اس وقت بھی جو ہے ہندوستان ایشیا پیسیفک گروپ کی جو ہے سربراہی کر رہا تھا, اس کے علاوہ کوارڈ کے ممبران کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے, پاکستان سے کہیں دہشت گردی نہیں جا رہی ہے. پاکستان نے جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے لیے بالخصوص جو CIA کے اڈے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اڈے ہیں, اس کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ تیسری جو افغان جنگ ہے اس کے اندر فریق بنیں. اس وقت جو لاہور کے اندر واقعہ ہو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں وہ ایک طرف پارلیمنٹ, جہاں وہ ایک طرف کشمیری لیڈرز کو بلا رہے ہیں, دوسری طرف انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں ان تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک فوراً RDX یا فوراً اس میں جو مواد ہے وہ استعمال ہوا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہاں تک پہنچنا, بالخصوص یہ میسج دینا, یہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ابھی بہت ساری جو آپ کی جنگیں ہیں وہ متحرک ہیں, اور اس میں ہندوستان کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے یہ دونوں چیزیں سے آپ کو سامنا ہوگا کہ $100 بلین کا نقصان ہوا ہے اور 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, بس کافی, اور پھر ہم یہ نہیں کریں گے. تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے. اور یہ کہنا کہ ہم نے فتح کیا اور کسی کو مدد کیا,
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے دخل دیا، اس لیے کہ جب کریملن کے پیپرز جو ابھی واضح ہوئے ہیں، ریویل ہوئے ہیں، اس میں تو روس جو تھا، سوویت یونین، وہ صرف ایک ووٹ سے فیصلہ کیا، ایک ووٹ تھی سوویت پولیٹ بیورو کا کہ ہم یہ دعوت مانیں افغان کمیونسٹ کا کہ ہم جا کے ان کے ملک میں ان کو مدد کریں۔ لوگ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں آئیں اور پھنسیں، اور صرف بریزنیو کا ووٹ تھا، نہیں تو وہ بھی نہیں آتے۔ اور یہ بکواس کہ ضیاء الحق نے، وہ تو اپنا گدی بچانے کے لیے کہنے لگا کہ ہم وہ وارم واٹرز آف دی انڈین اوشن، کیا روس میں وارم واٹرز نہیں ہے؟ سوچی اور بلیک سی نہیں ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھا۔ اور کتنے لوگ کے ساتھ آئے تھے؟ کسی بھی وقت روس کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ لوگ افغانستان میں نہیں تھے، اور اگر پاکستان کو ان کو فتح کرنا تھا تو 5 لاکھ تو ہمارے لوگ ہیں جو جن کے خلاف وہ کیا 1 لاکھ سے لڑتے ہمارے خلاف۔ یہ سب ایک ہوکس تھا، یہ ایک امریکن ہوکس، اور ضیاء الحق استعمال کیا کہ اس کو اس کی رژیم کو سپورٹ ملے، اور ملا، وہ کامیاب ہوا، مگر پاکستان نہیں کامیاب ہوا۔ لیکن ایک اور ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ہم بات آ رہے تھے گرے لسٹ میں، لیکن اس وقت جو ہے جو کرنٹ سچویشن ہے، اشرف غنی جو بیگنگ کرنے جا رہے ہیں، غالباً جمعے کو میٹنگ بڑی اہم قرار دی جا رہی ہے، طالبان نے بڑا سخت ریئیکشن کیا ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے خود کو فاتح بھی قرار دے دیا۔ آئی ہیو ڈاؤٹ کہ ان کا اتنا کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ اور زیادہ جو ہم لوگ جو سفر کیا، جیسا کہ ہلالی کر رہے ہیں، 50,000 شہید ہوئے، کھربوں ڈالر ہوئے، اب تو دوحہ میں بیٹھے ہوئے طالبان اپنے کو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ فیصلے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ واشنگٹن کی ون نظر میں انہوں نے لا کے ان کو بٹھالا ہے نا۔ تو یہ جو اب چاہ رہے ہیں کہ تو کیا ورلڈ طالبان اب ہم دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے؟ دوبارہ IS القاعدہ کا یہ ہیون بننے جائے گا بغیر کسی تحفظ کے؟ امریکنز کیسے جا رہے ہیں ڈاکٹر ماریا؟ مجاہد صاحب، میرے خیال سے بہت شکریہ آپ کے سوال کا، لیکن میرے خیال سے کچھ بہت ساری چیزیں آپ نے ملا دی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ جو ہے افغانستان میں 2001 اس مفروضے پہ لڑی کہ وہ القاعدہ سے اس خطے کو جو ہے رد کرنا، اس خطے کو بالخصوص افغانستان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان کو لگا کہ جتنی بڑی ان کو وار ایفرٹ چاہیے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ لفظ جو ہے اس کی شمولیت ڈالی کہ ایفیلیٹ میں آپ طالبان کو ان کے اندر شامل کیا۔ پھر آپ نے جنگی اہداف شروع کیے، پہلے دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی، پھر آپ نے کہا نہیں، یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی نہیں ہے، یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ مختلف اوقات میں اپنے جو کہتے ہیں فتح کا جو نوشن ہے اس کے اندر آپ نے تبدیلی آپ لے کے آئے، اور آپ لاتے رہے، متواتر لاتے رہے۔ اب جو ہے پچھلے 3-4 سالوں سے اب آپ چاہتے تھے کہ آپ امن مذاکرات کریں۔ امن مذاکرات کے اندر ظاہر ہے آپ کو طالبان کو ساتھ لے کے جانا پڑا، جس میں امریکن حکومت کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑا کہ ان کو دہشت گردی کی لسٹ سے نکال کر آپ واپس لے کے آئیں۔ اب ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے 3-4 چیزیں جو ہیں امریکن حکومت اور امریکن ایڈمنسٹریشنز نے غلط کی، جس کی وجہ سے اس وقت یہ صورتحال ہے جو نہ ہی کوئی سیاسی طور کے اوپر افغانستان کے اندر کوئی امن آ رہا ہے، اور نہ ہی عسکری طور کے اوپر کوئی آپ ایک امن کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ طالبان یا طالبان کا جو انفلوئنس ہے، جو پشتون انفلوئنس ہے، انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستانی انفلوئنس کے برابر ہے، اس لیے جو افغان کانسٹیٹیوشن رکھا گیا وہ ٹرائبل سٹرکچر کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتا، اس کے اندر جو طاقت کا توازن اندرونی طور کے اوپر قبائلی طور پہ افغانستان میں موجود تھا اس کا جو ہے خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے متضاد جو ہے آپ نے دیکھا کہ افغان حکومت جو ہے شمالی اتحاد اور اس کے ساتھ الائڈ سٹرکچرز ہیں، اور بالخصوص افغان نیشنل آرمی، ان کے اوپر بہت پیسے خرچ کیے گئے اور ان کو ایک طرح سے جو ہے اسٹیبلش کیا گیا۔ اب امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو افغان حکومت ہے جس کے اوپر وہ پچھلے 20 سال سے پیسے دیتے رہے ہیں، یا جو افغان نیشنل آرمی ہے جس کا سیکیورٹی سٹرکچر کی وہ ٹریننگ دیتے رہے ہیں اتنے عرصے، یا آئندہ 2 سالوں تک ان کا بجٹ وہاں سے امریکن آرمی کے بجٹ سے جائے گا، وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی کو ہینڈل کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ طاقت کی کسی بھی ارینجمنٹ میں کسی قسم کی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ نہیں چاہتے۔ تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو جنگی فریق ہیں جو اس وقت علاقائی ریپرزنٹیشن کر
کر رہے ہیں یا قبائلی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک طرف رکھیں اور اپنی جنگ کے اہداف تبدیل کریں، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ جو آپ جس گورنمنٹ کو آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اور جس گورنمنٹ کو آپ بیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہی اسی طرح وہاں کے لوگ مانیں۔